الذین هم یراؤون، اور وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں۔ ریاکاری شرک اصغر ہے، خفیف درجے کا، چھوٹے درجے کا شرک ہے کہ بندہ کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرے۔ ہمیں یہ مزاج دیا گیا ہے، ہمیں یہ تصور دیا گیا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار حسن نیت پر ہے۔ جس قدر نیت خالص ہوگی اتنا اجر ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ ایک شخص عمل کرتا ہے اور اس کا عمل اس کو ایک اجر دیتا ہے، دوسرا شخص وہی عمل کرتا ہے لیکن اس کو عمل میں اجر زیادہ دیا جاتا ہے۔ عقل تو یہ کہتی ہے ایک شخص نے 2 نفل پڑھے ہیں، دوسرے نے بھی 2 پڑھے ہیں، ثواب دونوں کا برابر ہونا چاہیے۔ عقل یہ کہتی ہے ایک شخص نے 1 لاکھ روپے دیا، دوسرے نے بھی 1 لاکھ روپے دیا، تو اجر برابر ہونا چاہیے۔ لیکن یہ عقل کا سوال ہے، شریعت کا کیا فتویٰ ہے؟ ہم لاکھ نہیں دیکھ رہے، اللہ اکبر۔ میرے رسول نے تو فرمایا تھا رب تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، رب تمہارے دل دیکھتا۔ جس دل میں اخلاص کتنا ہے، جتنا اخلاص ہوگا اتنا اجر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ترغیب دلائی کہ لوگوں راہ خدا میں فنڈ پیش کرو۔ لوگوں نے اپنا مال پیش کرنا شروع کیا، کسی نے آدھا پیش کیا، کسی نے 1/4 حصہ پیش کیا، یہاں تک کہ مال کا ڈھیر لگنا شروع ہو گیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ترغیب دلا رہے ہیں، اب اللہ کے پیغمبر ترغیب دلا رہے ہیں اور لوگ راہ خدا میں مال لا کر جو ہے وہ ڈھیر لگا رہے ہیں۔ بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے مالدار لوگ اپنا مال پھینک رہے تھے۔ وہیں پر ایک فقیرنی بوڑھی خاتون بیٹھی تھی، اس کے پاس ایک ہی سکہ اس کی کل کمائی تھی۔ اللہ کے پیغمبر کی ترغیب، اللہ اکبر، اس نے آگے بڑھ کر وہ اپنا ایک سکہ اس لگے ہوئے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا۔ اب لاکھوں روپے کا مال سامنے پڑا ہے، اس کے اوپر ایک سکے کی کیا اہمیت؟ لیکن جیسے ہی وہ ڈھیر کے اوپر پڑا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام وحی آ گیا، اے عیسیٰ، سب لوگوں کا ڈھیر ایک طرف، اس فقیرنی کا ایک سکہ تیرے رب کی نگاہ میں زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ عمل کس کا بڑا ہے، تو یہ کہا الذین ھم یراؤون، ہلاکت ہے ان کے لیے جو ریاکار ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ عمل قبول نہیں کرے گا جس میں ریاکاری ہوگی۔ اور ریاکاری کیا ہے؟ کسی اور کو دکھانے کے لیے عمل کیا جائے۔ آقا کریم علیہ السلام صحابہ کے درمیان جلوہ فراس ہوئے اور صحابہ آپس میں دجال کے فتنے کا تذکرہ کر رہے تھے۔ دجال کا فتنہ صحابہ کی نگاہ میں بہت بڑا فتنہ تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ، کیا میں تمہیں دجال سے بڑے فتنے کی خبر نہ دے دوں؟ چونکہ صحابہ کی نگاہ میں دجال کا فتنہ بہت بڑا ہوگا۔ تو آقا کریم علیہ السلام سے سنا کہ دجال سے بھی کوئی ایک بڑا فتنہ ہے، تو عرض کی حضور کیوں نہیں آپ ارشاد فرمائیں؟ تو حضور فرمایا کہ دجال سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ انسان شرک خفی کرے، اور فرمایا کہ دجال سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ انسان جب لوگوں کے سامنے نماز پڑھے تو بہت اچھے طریقے سے ادا کرے، اور جب کبھی تنہائی میں نماز ادا کرے تو اس طرح سے ادا نہ کرے۔ تو فرمایا یہ دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ ہم اپنے اندر اتر سکتے ہیں، ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، عمل تھوڑا کر لیجئے لیکن محض اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیجئے، یہ عمل کل اجر دکھائے گا۔ لیکن اگر عمل بہت بڑا ہوا اور پیچھے اخلاص نہ ہوا، للہیت کے جذبات نہ ہوئے، اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں تھا، تو اس عمل کا کل قیامت کے دن کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ جو برتنے کی چیزیں کسی کو نہیں دیتے۔ ضرورت کی چیز ہے، اس کی زیادہ قیمت بھی نہیں ہے، لیکن کسی نے مانگ لی، ہمسایوں نے مانگ لی، پڑوسی نے سوال کر دیا، ساتھ چلتے ہوئے کسی دوست نے کہا کہ یار یہ قلم مجھے دینا، میں نے تھوڑا سا لکھنا ہے، یا ہمسایوں نے کہا کہ ہم نے گاڑی واش کرنی ہے تو ایک پائپ دے دیں ذرا، اس وقت میسر نہیں ہے۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو نہیں دیتے، فرمایا ہلاکت ہے ان کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اور نمازوں سے غفلت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ نماز جو سکھاتی تھی انہوں نے وہ نہیں سیکھا۔ نماز تو یہ سکھاتی کہ رب خالق ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ رب العالمین ہے۔ نماز میں ہم آ کے یہ تو کہتے ہیں کہ مالک رب العالمین تو ہے، رحمان تو ہے، رحیم تو ہے، مالک یوم الدین تو ہے۔ نماز تو یہ سکھاتی تھی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو یہ نماز نے سکھایا، لیکن عملاً ایسا نہیں ہو سکا۔ تو نماز تو یہ سکھا رہی تھی، لیکن یہ نماز کی غفلت ہے کہ جو نماز کا مقصود تھا وہ حاصل نہ ہو سکا۔